کیا مرد بھی مجبور ہوتا ہے؟ یہ وہ تحریر ہے جو کئی سال پہلے ایک خاتون کے مرد ذات کو بحیثیت مجموعی برا بھلا کہنے کے جواب میں لکھی تھی۔ میرے الفاظ بھی بہت سخت تھے، مگر اب کچھ ترمیم و اضافہ کر کے پوسٹ کر رہا ہوں۔ زیادہ سخت الفاظ نکال دیے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی لفظ ناگوارا گزرے تو یہ آپ کے لیے نہیں، صرف اس خاتون کے لیے تھے۔ آج فیس بک پیج پر ایک پوسٹ نظر سے گزری جس میں ایک محترمہ محبت کے بعد خاندان کی مجبوری کی وجہ سے شادی نہ کرنے پر مرد کو حوث پرست، دھوکے باز، بے وفا اور لڑکی کی عزت سے کھیلنے والا بد کردار ہونے کے القابات سے نواز رہی تھیں۔ محترمہ کے ٹائم لائن وزٹ کی تو مجبور مرد کو بد کردار کہنے والی محترمہ کی ایک اور پوسٹ سامنے آئی جس میں بالکل اسی پس منظر میں مجبوری کے نام پر چھوڑ جانے والی لڑکیوں کو وفا شعور بیٹی اور بھائیوں کے لیے قربانی دینے والی وفادار بہن اور ایک عزت دار بیوی کے روپ میں دکھایا گیا تھا۔ محترمہ کے بقول 100 میں سے 5% عورتیں صرف اپنی ذات کے لیے مرد سے برا کرتی ہیں، باقی 95% سب مرد سے ہی وفا کرتی ہیں، خواہ وہ باپ ہو یا بھائی یا محبوب۔ میں نے محترمہ کو سمجھایا بھی کہ مجبوری کے نام پر مرد چھوڑے یا عورت دونوں بے وفا ہوتے ہیں، مگر محترمہ کی زبان سے ایسی عورت کی شان میں بے ادبی کا ایک حرف بھی نہ نکلا۔ واہ کیسا دہارا گھٹیا اور منافقانہ معیار ہے قلم کے نام پر انہی جاہل منافقین کا کہ مجبوری کے نام پر اگر عورت چھوڑے تو وفا شعور بیٹی، اشعار قربانی کی مجسم بہن اور عزت دار خاندانی وقار کی حامل بیوی کہلائے، اور اگر یہی کام ایک مرد کرے تو جھوٹا، فلرٹ، دھوکے باز، ہوش کا بیچارہ جیسے القابات۔ انصاف کا یہ دہارا منافقانہ معیار کیوں؟ کیا صرف عورت کو ہی باپ اور بھائی عزیز ہوتے ہیں؟ کیا مرد بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا مردوں کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا روتی ہوئی ماں کے آنسو ایک مرد جو بیٹا بھی ہے سینہ چلنی نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا ماں کے گھر چھوڑ کر جانے یا خودکشی کرنے کی دھمکی پہاڑوں کی طرح مضبوط عزم والی بیٹیوں کے حوصلے کو پاش پاش نہیں کر دیتی ہوں گی؟ کیا باپ کے جڑے ہاتھ دیکھ کر فرما بردار بیٹیوں کا دل نہیں کٹتا ہو گیا؟ کیا باپ کے گھر سے نکالنے اور جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکیاں مرد کو مجبور اور بے بس نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا بچپن سے لے کر اب تک بہنوں کے ناز اٹھانے اور بہنوں کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا بھائی بہن کو سسرال میں خوش رکھنے کے لیے اس کی نند سے شادی کرنے پر مجبور نہیں ہوتا ہوگا؟ اور جاہل کبھی اس بیٹے سے پوچھنا محبت قربان کرنے کا درد جس کے سامنے اس کی ماں اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر پھیلائے ننگے سر کھڑی اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ممتا کے پورے مان کے ساتھ گڑ گڑا کر بولے، بیٹا میں ماں ہوں تیری، میرے دوپٹے کی لاج رکھ لے۔ اور اگر کبھی اپنے ہی پاؤں میں پڑے ماں کے دوپٹے کو اٹھا کر اس کے سر پر رکھنا پڑے اور اس کی قیمت محبت سے دستبرداری ہو تو جھک کر دوپٹہ اٹھاتے اور کھڑے ہو کر ماں کے سر پر رکھنے سے پہلے وفا شعور بیٹا اپنی ساری زندگی کی خوشیاں گروی رکھ کر محبت ہار چکا ہوتا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بہن کے رشتے کی سلامتی اور سسرال میں اس کی خوشی کے لیے بہت بار اس کی واجبی شکل صورت کی نند کو نہ چاہتے ہوئے بھی عمر بھر کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری دلیل کے مطابق تو مرد کی بھی یہ ساری قربانی ایک عورت کے لیے ہی ہوتی ہے جو اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے اور بہن بھی۔ مجبوری کے نام پر بھی مرد ایک عورت سے بے وفائی ایک عورت کے لیے ہی کرتا ہے۔ محبت ہار کر دوسری جگہ شادی کرنے والی لڑکی تو ماں بننے کے بعد اپنی ساری محبتیں اولاد پر نچھاور کر دیتی ہے، ممتا کا احساس محبت کی کسک کو ختم کر دیتا ہے، مگر تم جیسی گھٹیا اور محدود سوچ رکھنے والی مصنفہ کیا جانو کہ وہ رشتوں کے نام پر محبت ہارا ہو مجبور مرد ساری زندگی کیسے سلگتا ہوگا۔ مرد کی غیرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، غیرت کے نام پر قتل کر دینے والا یہ مرد
اس قدر بے غیرتی سے اپنی محبت کو دوسرے مرد کے ہاتھوں میں جاتا دیکھتا ہے اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی رد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن مرد اگر عشق کر لے تو وہ اسی عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کی انا یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بے غیرت مجبور مرد کو تو یہ احساس بھی عمر بھر کچیکے لگاتا رہتا ہے کہ اس کی عزت کو کوئی اور ہاتھ لگائے گا۔ المختصر یہ کہ اگر مجبوری کے نام پر چھوڑنے والی عورت با وفا بیٹی اور قربانی دینے والی بہن ہے تو پھر مجبوری کے نام پر چھوڑنے والا مرد بھی فرما بردار بیٹا، ذمہ دار اور وفا شعور بھائی ہوتا ہے۔ مرد بھی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے جو تمہارے سینے میں ہے۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ تمہیں۔ اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کے سامنے مرد بھی اتنا ہی مجبور ہوتا ہے جتنا کہ ایک عورت۔ اور اگر تم یہ کہو کہ مرد محبت کے لیے اپنے گھر سے بغاوت کرے تو میں یہ کہوں گا کہ صرف مرد ہی کیوں بغاوت کرے، مرد ہی کیوں قربانی دے، محبت تو عورت بھی کرتی ہے نا، تو وہ کیوں بغاوت نہیں کرتی؟ یا پھر تمہاری محبت ہوتی اتنی کمزور ہے کہ وہ قربانی نہیں دے سکتی؟ مرد محبت کے لیے اپنوں سے بغاوت کر کے نافرمان، آوارہ اور احسان فراموش بیٹا کہلائے، اور تم مجبوراً بے وفائی کر کے ایک جیتے جاگتے مرد کو زندہ درگور کر دو، ایک ماں سے اس کا بیٹا، باپ سے اس کے بڑھاپے کا سہارا اور بہنوں سے ان کا غرور، بھائی چھین کر بھی وفادار بیٹی کہلائے، تو میں اسی سوچ پر 2 حرف بھی بیچ سکتا ہوں۔ اگر تم یہ کہو کہ عورت کی عزت کا معاملہ حساس ہوتا ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ مردوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا؟ یا تمہارے نزدیک ہم سارے مرد بحیثیت مجموعی بے عزت پیدا ہوتے ہیں؟ مرد کی عزت و کردار بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ عورت کی۔ ہم گھر سے بھاگ کر پورے خاندان میں ذلیل و رسوا ہو کر بھی محبت نبھائیں، اور تم مزے سے گھر بیٹھ کر دوسرے مرد سے شادی کر کے بھی وفادار کہلاؤ؟ یہ جھوٹا اور کلکلوں کا معیار مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ بہت سے مرد مجبور نہیں ہوتے، جسم سے کھیلتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، تو میں بھی یہ کہوں گا کہ بہت سی عورتیں بھی مجبور نہیں ہوتی، وہ جسم اور پیسے دونوں سے کھیلتی ہیں اور پھر زیادہ پیسے والے مرد کی تلاش میں نکل جاتی ہیں۔ اگر تم یہ کہتی ہو کہ مرد کبھی بے غرض محبت نہیں کرتا تو میرا جواب تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ عورت بھی کبھی بے غرض محبت نہیں کرتی، وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے بہترین آپشن تلاش کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئی زیادہ بہتر آپشن ملتا ہے تو میرے ابو نہیں مانے کہہ کر اسی دوسرے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میرے الفاظ کڑوے ہیں مگر تم جیسی سوچ رکھنے والیوں کا علاج یہی الفاظ ہیں۔ یہاں تک تو تھا صرف تمہاری بے تکی دلیلوں کا جواب۔ میرا موقف یہی ہے کہ محبت اگر واقعی محبت ہو تو پھر محبت سے بڑی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ محبت تب کرو جب نبھا سکو، اگر مجبوریوں سے لڑ نہیں سکتے تو محبت کے ڈرامے بھی نہ کرو۔ مجبوریوں کے نام پر دوسروں کی زندگیاں اجاڑنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ مجبوریوں کے نام پر ساتھ چھوڑنے والے فطرت بے وفا ہوتے ہیں جو مجبوریوں کے نام پر چھوڑ جائیں، وہ مرد ہو یا عورت۔ گھٹیا ذات یہی ہے نا، تو مرد بحیثیت مجموعی جھوٹا اور ہوس پرست ہے، اور نہ عورت بحیثیت مجموعی دھوکے باز اور بے وفا ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت ہونے سے نہیں، اپنی اپنی شخصیت و تربیت سے ہوتا ہے۔ اور رہی بات قربانیوں کی، تو داستان محبت چاہے مرد کی ہو یا عورت کی، قربانیوں سے ہی سجدہ کرتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔